الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم درود شریف کی تلاوت فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ حالت کے بدلنے کا۔ حیات لے کے چلو، ممات لے کے چلو، ہو سکے تو زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ دنیا کی اقوام اس وقت نئے سال 2024 کا استقبال کرنے اور اس میں نئے نئے انداز سے جشن منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کہیں ناچ گانے کی تیاری، کہیں شراب و شباب کی تیاری، کہیں پارٹی کی تیاری، کہیں آتش بازی کی تیاری، کہیں محفل کو قہقہادار بنانے کی تیاری۔ مختصر یہ ہے کہ ہم مغربی تہذیب و تمدن کی چمک دیکھ کر اتنا وارفتہ ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنا ذہنی توازن، عقل و فہم و فراست و دانائی، دانشمندی، ہوش مندی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کا استعمال نہیں کیا۔ کاش اگر ہم نے سوچا ہوتا۔ ہم جن کے جشن میں شریک ہو کر اس کی رونق کو دوبالا کر رہے ہیں، اس قوم نے دنیا کی اقوام کو بالخصوص مسلم قوم کو کیا دیا؟ اس قوم نے مسلمانوں کو غلامی دی ہے، اس قوم نے ہمیں چیخیں دی ہیں، اس قوم نے ہماری قوم کو آنسو دیے ہیں، اس قوم نے ہماری ماؤں کو آہیں دی ہیں، اس قوم کی غلط سوچ نے مسلمانوں کے لبوں کا تبسم چھینا ہے۔ ہمارے مذہب مہذب کو بدنام کرنے کے لیے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کر کے غلط پروپیگنڈا کیا ہے۔ مذہب اسلام کے خلاف سازش اور اس کے ماننے والوں کے خلاف گولے اور بارود کے ڈھیر دیے ہیں۔ مسلم قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہزارے بچوں کو ماں کے آنچل سے نکال کر ان کو موت کے آغوش میں سلا دیا، ہزاروں بیٹیوں کو تڑپنے کے لیے ان کا سہاگ اجاڑ دیا، ماؤں کی گودیں اجاڑی گئی ہیں۔ آپ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر اسلام کے ماننے والے ہیں تو اس عظیم رسول کے امتی ہیں، جس عظیم پیغمبر نے، جس نبی محترم نے دنیا کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھایا تھا۔ اس نے جنگ بدر کے موقع پر جب آپ کے ماننے والوں کو آواز لگائی تھی تو اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے تھے۔ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا تھا، اے بچوں، آپ کی عمر کم ہے، ابھی آپ کھیلنے کے لائق ہو، ابھی آپ کے بازو میں وہ طاقت اور قوت نہیں ہے، لہذا اے بچوں، تم ہتھیار کیسے اٹھا پاؤ گے؟ تم اسلام کے تقاضوں کو کیسا پورا کر پاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت بچوں نے بارگاہ نبوت و رسالت میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، جس قوم کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے وہ بچے کھیلتے ہیں، مگر ہمارا مستقبل، ہماری قوم، ہمارا آئین، ہمارا نظام، ہمارا مذہب مہذب محفوظ نہیں ہے، ہمیں کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات، میں آپ سے پوچھتے ہیں، وہ باپ جن کے گھر کھنڈر میں بدل گئے ہیں، پوچھتی ہیں وہ مائیں جن کی گودیں اجڑ گئی ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے وہ ننھے ننھے بچے جن کے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ مغربی تہذیب و تمدن کے عاشقوں سے گزارش ہے کہ ذرا سوچو، اسلام نے آپ کو کیا دیا ہے، کون سا نظریہ دیا ہے،
کون سی فکر دی ہے، کون سا قانون دیا ہے۔ اسلام نے خرافات سے بچا کر آپ کو اخلاقیات کا سبق دیا ہے، ناچ گانوں سے بچا کر آپ کو اسلام نے حیا کا سبق دیا ہے، شراب خانوں سے بچا کر آپ کو اسلام نے اچھائیوں کا راستہ دیا ہے، ظلم و ستم سے بچا کر آپ کو عدل و انصاف کی راہوں کا مسافر بنایا ہے، دنیا کے ہر دروازے پہ جانے سے روک کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا سبق دیا ہے۔ اسلام آپ سے اچھائیوں کا مطالبہ کرتا ہے، اسلام آپ سے نیکیوں کا مطالبہ کرتا ہے، اسلام ظلم و ستم کے خلاف بولنے کا مطالبہ کرتا ہے، اسلام سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی گندے جراثیموں کو دفن کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اسلام اچھے برتاؤ کا مطالبہ کرتا ہے، اسلام آپ سے بہترین اور اچھے حسن سلوک کا مطالبہ کرتا ہے۔ رہا نیا سال، دنیا کی ہر قوم کا کہیں نہ کہیں سے ان کا نیا سال شروع ہوتا ہے اور ختم بھی۔ آپ کا نیا سال محرم شریف سے شروع ہوتا ہے اور عید الاضحیٰ پر ختم ہوتا ہے۔ نیا سال اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کے دن ہمیں اللہ نے دیے ہیں، اس کی راتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اس کی ساتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ ہم پر دنیا دار کا احسان نہیں ہے، رات و دن عمر دینے میں، حیات دینے میں، زندگی دینے میں، حیات دینے میں، زندگی کی سانسیں دینے میں ہم پر دنیا دار کا احسان نہیں ہے، نہ یورپ کا احسان ہے۔ ہماری سانسوں پر اگر احسان ہے تو ہمارے پروردگار کا احسان ہے، ہماری زندگی پر احسان ہے تو رب کعبہ کا احسان ہے۔ ہمیں اگر قانون دیا ہے تو آمنہ کے لال نے دیا ہے، ہمیں اگر اصول دیا ہے تو آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں امن قائم ہو، اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں اچھائیوں کا ماحول پیدا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں اخوت و محبت کے چراغ جلیں، تو ہمیں یورپ کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یورپ کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آمنہ کے لال کی تقلید کی ضرورت ہے، ہمیں خاتم المرسلین کی تقلید کی ضرورت ہے، ہمیں امام الانبیاء کی تقلید کی ضرورت ہے، ہمیں شفیع المذنبین کی تقلید کی ضرورت ہے، ہمیں نبی آخر الزماں کی تقلید کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ کے رسول کی تقلید کر لی تو انشاءاللہ دنیا میں پھر سے محبت کے پھول کھلیں گے، دنیا میں امن و امان قائم ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیجئے، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اور سچ کہا ہے علامہ اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔